ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک بھنگی جو تھا وہ عطر کی دکان میں کام کرنے لگا، لیکن ایک گو کی ڈبیا اپنے جیب میں رکھتا تھا، اور بس وہ تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو بھنگی پاڑا یاد آتا تو وہ سونگتا تھا نکال کے۔ تو اس کا جو مزاج بھنگیانہ تھا وہ مزاج عاشقانہ سے شاہانہ سے نہیں بدلا، وہ مزاج فاسقانہ اور بھنگیانہ ہی رہا، کیونکہ جیب سے نکالتا تھا ڈبیا گو کی اور سونگتا رہتا تھا تھوڑی تھوڑی دیر میں، موقع دیکھتا کوئی دیکھ تو نہیں رہا چل بھائی۔ تو یہ جو نیٹ کی بدماشیاں آج کل چوری چھپے یہ بھنگیانہ مزاج ہی رہتا ہے، کتنا ہی جناب پرانا ہو جائے، کسی پیر سے تعلق کتنا ہی پرانا کسی مرید کا ہو جائے، لیکن چونکہ وہ گناہ کرتا ہے چوری چھپے تو اس کا ذوق بھنگیانہ ہی رہتا ہے، فاسقانہ ہی رہتا ہے، عاشقانہ اور شاہانہ ذوق سے نہیں بدلتا۔ یہ گو کی ڈبیا اگر گناہوں کی گو کی ڈبیا نکال کے پھینک دیں، انشاءاللہ تعالی مزاج عاشقانہ نصیب ہو جائے، عارفانہ مزاج نصیب ہو جائے، عاشقانہ مزاج نصیب، اولیاء اللہ والا مزاج نصیب ہو جائے۔ رہتے ہیں ساتھ ساتھ مگر ساتھ نہیں، خانقاہ میں تو رہ رہے ہیں لیکن تکبر کے ساتھ رہ رہے ہیں، خود بینی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بڑائی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بدنگاہی کے ساتھ رہ رہے ہیں، امردوں سے احتیاط نہیں، بدنگاہی کے ساتھ تو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر تقوی سے کوئی نہ رہے، اگر شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ سے بیعت ہو جائے پھر بھی ولی اللہ نہیں بنے گا، گناہوں سے نہیں بچے گا، تو گناہوں سے بچے گا تو ولایت ملے گی۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے اللہ کے دوست صرف متقین ہیں، گناہوں سے بچنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ تو جس کی نیک صحبت میں بھی اصلاح نہ ہو اس کی حالت اچھی نہیں، کیونکہ ہدایت کا بہت بڑا سبب ہے تقوی کے حصول کے لیے اہل تقوی کی صحبت کی حق تعالیٰ نے تعلیم فرمائی کلام پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو جس کو صحبت اہل اللہ سے بھی تقوی نہ ملے اس کی حالت اچھی نہیں، ان کی خدا رسیدہ نگاہوں کے فیض سے کم ہیں جو اپنے دل میں خدا لے نہیں گئے۔ ایسے ہی کسی حاجت سے بھی کوئی چلا جائے اہل اللہ کی صحبت میں وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کے ایسے لوگ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ اور شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، بعض اوقات وہ محروم ہوتے ہیں، جن کی نیت درست ہوتی ہے وہ مرحوم ہوتے ہیں، رحمت ہو جاتی ہے ان پہ۔ مقصد ہی کچھ اور ہے، مقصد ہی کچھ دنیا کو بنایا ہوا ہے تو پھر وہ محروم رہتے ہیں۔ بھنگی پاڑے کو تو چھوڑا، عطر کی دکان میں رہنے لگا لیکن گو کی ڈبیا جیب رکھی ہوئی ہے چوری چھپے، صحبت اہل اللہ میں رہے، پوری صحبتوں کو چھوڑا لیکن بد نگاہی کرتے رہے، چوری چھپے بے حیائی میں مبتلا رہے، گو کی ڈبیا جیب میں رکھ لی اسمارٹ فون کی صورت میں، اور پھر نیٹ کی بدماشیاں کرتے رہے اس میں۔ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا۔ تو بہت سے لوگ خانقاہوں میں جا کے رہ تو پڑتے ہیں لیکن اپنے بھنگیانہ مزاج کو نہیں چھوڑتے ہیں، تھوڑی سی بدنگاہی کر لی، تھوڑا سا کینہ رکھ لیا، تھوڑی سی بک بک کر لی، غصے کے تقاضوں پر بھی عمل کر لیا، خودرائی اور بڑائی اور گھمنڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا مبتلا رہے، تو ظالم بھنگی کا بھنگی رہے گا، بادشاہ کیسے بنے گا، ولی اللہ کیسے بنے گا؟ اس کا مزاج بھنگیانہ، مزاج فاسقانہ، مزاج عاشقانہ اور شاہانہ سے کیسے بدلے گا؟ مزاج کافرانہ، مزاج منافقانہ، مزاج عاصیانہ، مزاج عاشقانہ میں کیسے بدلے گا؟ تھوڑی تھوڑی جناب نیٹ کی بدماشیاں چلتی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خلوت مع الرحمان نہیں رہتی، خلوت مع شیطان ہو جاتی ہے۔ ان نیٹ کی بدماشیوں کی وجہ سے آج کل بہت سے لوگوں کی خلوت مع الرحمان نہیں رہتی، خلوت مع شیطان ہو جاتی، تنہائی شیطان کے ساتھ گزرتی ہے، جبکہ اولیاء اللہ کی خلوت تو خلوت مع الرحمان ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کی خلوت یہ کیسی خلوت ہے بھائی؟ تنہائی کیسی تنہائی ہے؟ تنہائیوں میں شب کی کر منتیں تو رب کی، داغے گناہ دھولے آنسو بہا بہا کے، حاصل نہ کچھ ہوا ہے دنیا سے دل لگا کے، مجھ کو سکون ملا ہے در شیخ ہی پہ آ کے۔ تو سچوں کی صحبت سے بھی تقوی نہیں آ رہا، ہدایت نہیں مل رہی، وہ گستاخی، بدتمیزی اور وہ بے ادبی اور بد نگاہی، یہ سب گناہ ان کو نہیں چھوڑا، حالت خطرناک ہے۔ اللہ سے روئے گائے، اللہ کو منائے، بھیک مانگے، نہیں چھوٹتی لت اگر معصیت کی، تو رکھ دے سر اپنا تو چوکھٹ پہ رب کی، کہ محبوب ہیں بارگاہ صمد میں، ندامت کے آنسو ندامت کی بات ہے۔